تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حجر کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے تیسرے رکوع کا لفظی ترجمے ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بالتحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، صلصال کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمائن، جو کالے رنگ کی مٹی تھی، مسنون، بودار تھی، اس میں بدبو تھی۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا کالے رنگ کی بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی انسان سے پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ سموم لو، جو گرمیوں کے اندر لو لگ جاتی ہے، اس لو کو کہتے ہیں۔ من نار السموم، لو کی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشراً، ایک انسان کو، من صلصال، من حمأ مسنون، بدبودار کالے رنگ کی کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس گر جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، سارے کے سارے فرشتوں نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کیا اس بات سے کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس، ارشاد ہوا، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہوا تجھ کو، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، ابلیس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوں سجدہ کرنے والا ایک انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو کالے رنگ کی بدبودار گارے کی تھی۔ قال فاخرج منہا، ارشاد ہوا کہ نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مرجوم ہے، سنگسار کیا ہوا ہے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک۔ قال ربی فأنذرنی، کہا اے میرے رب پس مجھے مہلت دے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال، ارشاد ہوا، فإنک من المنذرین، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے، إِلَى يَوْمِ الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک۔ قال ربی، کہا ابلیس نے، اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں مزین کر دوں گا، خوبصورت کر دوں گا انسانوں کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں بہکا دوں گا ان کو، اجمعین، سب کو، الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو چنے ہوئے۔ قال، ارشاد ہوا، ھذا صراط،
یہ راستہ ہے علیہ مجھ پر مستقیم سیدھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے تیرا اچھ پر کوئی بھی دسترس قدرت نہیں ہے، الا من اتبعک مگر جو تیری پیروی کرے، من الغاوین گمراہوں میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کی، لہا سبعۃ ابواب اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جزء ایک حصہ ہے، مقسوم جدا کیا ہوا، تقسیم کیا ہوا۔ یہاں پر سورہ حجر کا 3 رکوع مکمل ہوا، 44 آیتیں اس کی تام ہوئی۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، جنات کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے رکوع میں فرشتوں کا ضمن ذکر آ چکا۔ تو یہ 3 ایسی مخلوقات ہیں جن میں خود شعوری پائی جاتی ہے۔ ایک تو شعور ہے، احساس، وہ تو سارے حیوانات میں ہے، لیکن ایک خود شعوری ہے، احساس ہے کہ میں ہوں، اور سمجھ ہے اس کو، عقل جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مخلوق ایسی ہیں، فرشتے، جنات اور انسان کے جن میں خود شعوری ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، اور بات کا ادراک کر سکتے ہیں، فہم ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہوئی ہے، روشنی سے۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ روشنی سے، لائٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا دی، اور ملائک ہیں، فرشتے ہیں۔ دوسرے جنات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جنات کی تخلیق فرمائی، من مارج من نار، سورہ الرحمن میں ہے، اور یہاں پہ من نار السموم، تو آگ سے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپیٹوں سے، اور آگ کی جو حرارت اور گرمائش ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ حرارت اور گرمائش جس کو لو کہا جاتا ہے، اس لپٹ سے اور اس گرمائش اور حرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی اس گرمائش سے جنات کو پیدا فرمایا، اور جس کا ایک فرد جو ہے وہ شیطان ہے، اور اسی شیطان سے ان کی نسل چلی ہے، یہی ابو الجان ہے۔ تیسرا انسان ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے، تو پہلے انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کی ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کو عربی زبان میں تراب کہتے ہیں، تو فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ اسی طرح جب اس مٹی کے اندر پانی ملا دیا جائے اور ایک گارا بنا دیا جاتا ہے، چکنی مٹی جیسے ہوتی ہے، گارا بن جاتا ہے، تو اس کو طین کہا جاتا ہے، اور سورہ انعام میں اس کا بھی ذکر ہے، هو الذی خلقکم من طین، اللہ نے تمہیں گھارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ پھر یہ گھارے کو اگر کچھ عرصے تک رکھ دیا جائے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کہا کہ ایک ایسا گارا جو زیادہ دیر رکھنے کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی ہیک اور بو پیدا ہو چکی تھی، یہ بھی صحیح۔ پھر اس گارے کو جب اور زیادہ عرصے تک رکھا جائے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے، اس کو ہما کہتے ہیں، یعنی وہ گارا جو زیادہ عرصے پڑے رہنے کی وجہ سے مائل بسیائی ہو چکا۔ یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ہما ان سے، ہما مسنون بدبودار کالے رنگ کے گارے سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس گارے سے جو سوکھ جائے یہ گارا تو اس کو سلسال کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے سلسال، صاد کے فتح کے ساتھ۔ گارا جب سوکھ جاتا ہے
اور پھر وہاں اس میں سے اگر وہ کھوکھلا و ہوا گزرے تو ایک قسم کی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، تو اس کو سلسال کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہا اللہ نے کہ ہم نے انسان کو سلسال سے پیدا کیا، خالق بشر من سلسال، یہ بھی صحیح۔ اور اسی گارے کو اگر آگ پر پکا دیا جائے، جیسے عام طور پر پکاتے ہیں، اس کو فخار کہا جاتا ہے۔ تو فخار کے ساتھ تشبیہ دے کر بھی قرآن کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، اور یہ اس ارتقاء اور تدریج کی طرف اشارہ ہے کہ جس تدریج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، تدریجاً مٹی، پھر گہرا، پھر زیادہ پڑے رہنے کی وجہ سے بدبو کا پیدا ہو جانا، مسنون، پھر اس کا کالا ہو جانا، ہما، پھر اس کا جو ہے سوکھ جانا، یہ سلسال، یہ سب مختلف نوعیتیں ہیں اور مختلف مراحل ہیں، اور ہر مرحلے کے اعتبار سے اس کا ایک نام ہے۔ تو یہ ایک انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، اس کی تخلیق ہوئی تھی مٹی سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا انسان جو دنیا میں آیا، اللہ نے دکھایا، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے فرمائی، جیسے قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اللہ نے تم سب انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اور اس نفس کا جوڑا جو ہے اللہ نے اسی سے پیدا فرمایا۔ حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت المرأۃ من ضلع، عورت کو پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے قدرت دکھائی کہ میں پسلی سے جو ہے وہ ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ آج کل تو وہ اس کے جراثیم، ڈی این اے لے کر جو ہے لوگ تجربے کر رہے ہیں، سائنسدان، کوئی مشکل اور ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح پھر عام طور پہ جو انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک رول بنا دیا گیا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پھر نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ وہ ایک سلسلہ ہے جو عام مشاہدے کا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، منی کے قطرے سے پھر انسان کی نسل چلی ہے۔ عام طور پہ انسان ایسی پیدا ہوتے، مرد ہے، عورت ہے، ان کے ملاپ سے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت یہ بھی دکھائی کہ جیسے اللہ نے بغیر جو ہے عورت کے صرف مرد سے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے حوا کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قدرت بھی دکھائی کہ بغیر مرد کے عورت سے جو ہے وہ بچے کو پیدا کر کے دکھایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کا والد نہیں، اور صرف ماں مریم جو ہے اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پیدا فرمایا۔ سورہ مریم وغیرہ میں اس کی تفصیل، یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے یہ نمونے بھی دکھائے کہ ظاہری اسباب موجود ہے، دو انسان ہیں، لیکن بچہ پیدا کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، اور اس طاقت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کی زوجہ سارہ تھی رضی اللہ عنہا، تو ان دونوں کے اندر اب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت سارہ بانجھ تھی، اور عمر جو ہے ان کی دراز تھی، تقریباً 90 سال ان کی عمر تھی، اور بعضوں نے 87 سال کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ظاہری اسباب تو ہیں، لیکن جو ہے دنیا کے اندر اور اسباب ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے کے، وہ ان کے اندر نہیں ہیں، اس کے باوجود میں دیکھو ان کو اولاد دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے ہیں کہ اس مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اور انسانوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے انسان کی جو تخلیق ہوئی اس کا بیان، اور پیچھے جو 4 مضامین ذکر ہوئے، اثبات توحید، رسالت، کتاب اور قیامت، تو ان کے لیے گویا کہ ایک قسم کی دلیلیں جب ذکر کر دی گئی، تو اب انسان کی تاریخ کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ انسانوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور یہ گمراہی آپ لوگوں کے اندر
انسانوں کے اندر کیسے آئی ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ یہاں پر انسان سے مراد وہ پہلا انسان ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور اس اسلامی عقیدہ جو ہے یہ تردید کرتا ہے اس نظریہ ارتقاء کی، ایولیوشن کی، جو چارلس ڈارون نے جو ہے متعارف کروایا تھا، اور 100 سال تک سائنس کی دنیا اس کے اوپر قائم رہی، اور اس کے لیے انہوں نے جھوٹے جو ہے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی، جھوٹے ثبوت اس کو جو ہے دے کر اس نظریے کو جو ہے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 100 سال کے بعد سائنس نے جب اور زیادہ ترقی کی تو پتہ لگا کہ ڈارون کا جو یہ نظریہ ہے کہ حیوان نے ترقی کر کر کے انسان کی شکل اختیار کی ہے، یہ ڈارون کا نظریہ انہوں نے جدید سائنسدانوں نے اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ وہ نظریہ جو 100 سال تک ان کے علم کی معراج کہلاتا تھا، بالآخر وہ نظریہ جو ہے کچرے کے ڈبے کی زینت بنا۔ تو اس موقع پر بھی جب ڈارون کے نظریہ جو ہے وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا، اور جو اس کے نہیں مانتا تھا اس کو حقائق کا اور سائنس کا منکر قرار دیا جاتا تھا، تو اس موقع پر بھی بعض اس قسم کے جیسے سر سید احمد خان اور اس کی گروپ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، غامدی وغیرہ، تو اس قسم کے انگریز سے متاثر لوگ، کفار سے متاثر لوگ جو ہے نا، وہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ایسی تحریفات کرنے کی کوشش کرتے اسلام کے نظریات میں کہ اس میں زبردستی اس کو جو ہے اسلام کے نظریات کو کافروں کے بتائے ہوئے، کافروں کی جو ہے جھوٹی سائنس کے مطابق کر دیا جائے۔ تو ایسی تحریفات اس میں کرتے تھے۔ تو وہ بیچاروں جتنی وہ تحریفات کی ہیں، خود جس بنیاد پر انہوں نے یہ تعریفات قرآن کے نظریات میں کرنے کی کوشش کی، وہ سارے کے سارے وہ بنیادی نظریہ ہی جدید سائنسدانوں نے اٹھا کر وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ تو لہذا اسلام نے تو پہلے ہی کہا کہ سب سے پہلا انسان جو ہے وہ ارتقاء، حیوانات سے ارتقاء کر کر نہیں آیا، بلکہ ہم نے اس پہلے انسان کو پیدا کیا من سلسال، مٹی سے۔ سلسال کہتے ہیں خشک جو گارا ہو جائے اور پکایا نہ جائے، خشک ہو، اس کو سلسال کہتے ہیں۔ تو خشک گارے سے ہم نے انسان کو، تو انسان کا جو اسٹیچو بنا لیا گیا اور مجسمہ جب بنا لیا گیا، تو وہ مجسمہ جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا گیا، کافی عرصے وہ مجسمہ پڑا رہا۔ تفسیر خازن میں تو انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مجسمہ پڑا ہوتا تھا، اور شیطان آتا اور کبھی اس کی ناک میں گھستا، کبھی کان سے نکلتا، کبھی منہ میں داخل ہوتا، اور کہتا یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، اور اگر مجھے خدا نے اس پر قدرت دی تو میں اس کو گمراہ کروں گا۔ پورے شروع ہی سے اس کی نیت انسان کے خلاف اچھی نہیں تھی۔ من حمین مسنون، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ ایسی عظیم الشان مخلوق کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ایسی عظیم الشان مخلوق کو ہم نے پیدا کس چیز سے کیا؟ ایک کالے رنگ کے کیچڑ، بدبودار کیچڑ سے ہم نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان ما اعظم شانہ، یہ خوبصورت انسانوں کو اور یہ عقل مند انسانوں کو اور یہ سمجھدار انسانوں کو اللہ نے پیدا کس چیز سے کیا؟ ایک بدبودار گارے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ اپنی خدائی دکھاتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ کیسے میں جو ہے ایک گارے سے اور ایک جو ہے بدبودار مٹی سے جو ہے ایک جیتا جاگتا اور خوبصورت اور بہترین انسان بنا سکتا ہوں۔ دنیا میں بھی دکھایا، ایک گندے نطفے سے، پانی کی ایک بوند سے اللہ تعالیٰ کیسا ایک جیتا جاگتا انسان بہترین بنا دیتا ہے۔ والجان خلقناہ، دوسری مخلوق جنات کی تھی کہ اللہ فرماتے ہم نے اس کو بھی پیدا کیا۔
من قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی تھی، اور جن کے جو بڑے تھے وہ ابلیس، شروع میں اس کا نام عزازیل تھا، پھر جب وہ گمراہ ہوا تو پھر ابلیس اور شیطان اس کا نام پڑ گیا۔ من نار السموم، سموم کہتے ہیں ایسی گرم ہوا کو، لو کو، جیسے علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ جو جسم کے مسام کے اندر داخل ہو اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تو یہ لو، گرم جو ہوا ہے اور آگ کے جو یہ تھپیڑے ہوتے ہیں، جو گرم لو، اس لو کی آگ سے جو ہے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ تو جنات کی تخلیق جو ہے وہ اس سے ہوئی، آگ کی لو سے۔ یہ دو ہو گئے۔ تیسری مخلوق جو تھی وہ فرشتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا۔ اب یہ وہ سلسلہ ہے، اصل مقصود اس کو بتلانا ہے کہ اللہ نے آزمائش کی، جنات اور فرشتوں کی آزمائش کی۔ آزمائش کیسے کی؟ کہ اللہ نے ان کو ایک حکم دیا کہ تمہیں اس حکم کا پابند ہونا ہے اور اس حکم کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا، بظاہر وہ حکم وہ انسان کی مخلوق کی چھوٹی سوچ کے مطابق وہ حکم صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ ادنا کو کہا جا رہا ہے، ادنا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سجدہ کرو۔ اعلیٰ کو یہ حکم کہا جا رہا ہے کہ آپ ادنا کی اطاعت کریں، جیسے آپ بیٹے کو کہیں کہ باپ کی اطاعت کریں، یہ تو بات عقل میں آنے والی ہے۔ لیکن اگر آپ باپ کو کہیں کہ بیٹے کی اطاعت کرو تو سب کہیں گے یہ بات آپ نے تو خلاف عقل کی ہے۔ بیٹی کو اگر آپ کہیں ماں کی اطاعت کر، بات معقول ہے، لیکن اگر ماں کو آپ کہیں کہ بیٹی کی اطاعت کر تو سب آپ کو کہیں گے کہ یہ بات تو آپ نے خلاف عقل کی ہے۔ تو ایسا حکم آ جاتا ہے کہ جس کی ظاہری شکل جو ہے چھوٹی عقل جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات، یہ حکم جو خدا کا آیا ہے یہ عقل کے خلاف ہے، حالانکہ وہ عقل کے موافق حکم ہوتا ہے، لیکن انسان کی چھوٹی سوچ وہ اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، اب اس کا والد جو ہے اس کو کوئی حکم دیتا ہے، کسی کام کے کرنے کا کچھ حکم دیتا ہے کہ اپنے بچے کو کہ آپ یہ کام کریں، آپ پڑھنے جائیں، آپ مدرسے جائیں، آپ مکتب جائیں، لیکن بچہ نہیں جاتا ہے، چھپتا ہے، اور وہ اپنے باپ کے اس حکم کو سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا یہ حکم غلط ہے اور میرا یہ چھپنا جو ہے یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس بچے کی سوچ محدود ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اس چھپنے کو صحیح سمجھتا ہے اور باپ کے اس حکم کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ تو یہ نظیر ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا حقیقت میں وہ عقل کے بالکل موافق ہوتا ہے، لیکن ناقص عقل والے اس کو خلاف عقل سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فرشتوں کی جماعت کو بھی دیا، اور یہ حکم جو ہے ابلیس کو بھی دیا، جنات کا جو باپ تھا اس کو بھی دیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرن، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو۔ انسان کو بشر کہا جاتا ہے، بشر ظاہری کھال کو کہتے ہیں، بشرتن ظاہری کھال، چونکہ انسان کے جسم کی کھال وہ ظاہر ہے، بخلاف اور حیوانات کہ ان کے جو جسم کی کھال ہے وہ بالوں میں چھپی ہوئی ہوتی، اور انسان کے جسم کی کھال جو ہے وہ ظاہر ہوتی، اس لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ تو میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من سلسال، من حمأ مسنون، بدبودار کالے رنگ کے گارے سے جو بج رہا ہو، جو کھنک رہا ہو سوکھنے کی وجہ سے، تو میں اس سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے مٹی سے کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں بنایا تھا۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی اس کے اعضاء بالکل برابر کر دوں اور اس کے اعضاء بالکل صحیح ہو جائے، مکمل ہو جائے، درست ہو جائے، وہ اپنی درست حیت پر آ جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح کو۔ نفخ کہتے ہیں کسی کھوکھلی چیز کے اندر ہوا کا داخل کرنا، خواہ وہ منہ کے ساتھ ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ اور روح یہ ایک مخلوق ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ایک حیوان زندہ رہتا ہے، ایک جسم لطیف ہے۔ اللہ نے جو یہ کہا میری روح یہ اضافت شرافت کے لیے ہے، اس روح کی عظمت اور شرافت۔ اللہ کا سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت اور شرافت بتلانی ہوتی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف فرما دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہاں پر انسان کی روح کی عظمت اور شرافت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے روح کی اسناد اپنی طرف کی، اور یہ اسناد تملیک کے لیے کہ روح ہی وہ روح جو میری ملکیت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غلامی، میرا غلام، یعنی وہ غلام جو میری ملکیت ہے، کتابی، میری کتاب، یعنی وہ کتاب جو میری ملکیت ہے۔ تو روح ہی کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی، الیاذ باللہ، یہ تو پھر آدم نہیں رہا، پھر تو وہ الہ بن گیا، خدا بن گیا۔ تو بعض جو ہے جاہلوں نے یہ بھی سمجھا کہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح ڈال دی، الیاذ باللہ۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے اس میں اللہ کی روح نہیں، اللہ کی مملوک روح اس کے اندر تھی۔ تو روحی میں اضافت تملیک کے لیے اور شرافت بتلانے کے لیے اللہ نے اپنی طرف اضافت فرما دی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے یہ بھی پتہ لگا کہ پھونکنا جو ہے کسی جسم کا ہوتا ہے، تو پتہ لگا یہ روح کوئی جسم ہے، کوئی جوہر لطیف نہیں ہے جیسے کہ فلاسفہ وغیرہ کا نظریہ ہے، بلکہ ایک جسم ہے، جسم لطیف ہے، اور جو انسان کے وجود کے اندر جو ہے پھونک دیا گیا ہے، اس کے مسامات کے اندر پھونک دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو گیا کہ یہ اس کے اندر پھونک دیا گیا ہے، جیسے غبارے میں ہوا پھونک دی جاتی ہے۔ تو ان سے ان فلاسفہ کے نظریے کی بھی تردید ہو گئی کہ یہ ایک ایسا وجود ہے جو انسان کے اوپر سوار ہے۔ تو نفخ کے لفظ نے بتلا دیا نہیں، یہ انسان کے اوپر سوار نہیں ہے، بلکہ انسان کے رگ و پے میں اور اس کے پورے وجود اور اس کی شریانوں کے اندر جو ہے یہ کیا نام ہے، روح نامی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پھونک دیا ہے۔ تو اس میں ان جو فلاسفاؤں کے نظریات ہیں کہ روح جوہر لطیف ہے، جسم سے پاک ہے، تو اس کی بھی تردید ہو گئی، اور اس کی بھی تردید ہو گئی کہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ روح جسم کے اوپر سوار ہے، جیسے سواری جو ہے وہ سواری کے اوپر جو ہے انسان سوار ہوتا ہے، تو کہا نہیں، سوار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے صلاحیت کر گئی۔ اور باقی میں عرض کر چکا ہوں کہ روحی میں اضافت اس لیے نہیں کہ اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی صفات جو ہے وہ مخلوق کے اندر آ جائے۔ تو جب میں اس میں اپنی مملوکہ روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس گر جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس حکم کو سارے فرشتوں نے پورا کیا۔ فسجد الملائکۃ، امتحان میں پاس ہو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم، سب نے، سارے کے اندر جو ہے کلہم تاکید اسی لے کر آ گئی کہ فلاسفہ ذہن رکھنے والے بعض لوگوں نے کہا کہ فرشتوں نے سجدہ تو کیا لیکن جو مقرب فرشتے تھے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، جیسے حاملین عرش تھے یا جبرائیل یا اسرافیل یا اجرائیل علیہم السلام، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جتنے تھے کلہم، آل ٹو آل، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اجمعون، اجمعون کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو وہ ہے جو امام سیبوی اور خلیل نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یہ کلہم کی تاکید ہے،
کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام کے تمام فرشتوں نے، تاکید در تاکید لے کر آئے۔ اور مبرد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کلہم کے اندر اس وہم کو زائل کیا گیا کہ بعضوں نے کیا ہوگا بعضوں نے نہیں، تو اللہ نے بتلایا کہ نہیں، سب نے کیا۔ تو اب ایک دوسرا وہم باقی تھا کہ ان فرشتوں نے الگ الگ سجدہ کیا ہوگا، بعضوں نے صبح کو، بعضوں نے شام کو، بعضوں نے ایک جگہ، بعضوں نے دوسری جگہ، فرمایا نہیں، اجمعون، اکٹھے سجدہ کیا۔ تو مبرد کی رائے کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا کہ تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، اور خلیل اور سیبویہ کی رائے کے مطابق ترجمہ ہوگا تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ الا جو ہے یہاں پر استثناء منقطع ہے، یعنی جس میں مستثنی منہ کی جنس میں سے نہ ہو، اس لیے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں، یہ الگ مخلوق ہے، جیسے اللہ نے بتلایا والجان خلقناہ من قبل من نار، کہ جنات کو ہم نے جو ہے وہ آگ سے بنایا اور فرشتوں نور سے بنے ہیں۔ تو یہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے بتلایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف کے اندر کہ یہ جنات میں سے، ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ لہٰذا یہ استثناء منقطع ہے، اور استثناء منقطع کا میں مستثنی منہ کی جنس میں سے نہیں ہوتا، اور اس کا ترجمہ لیکن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ عزازیل کو ابلیس کا نام دیا۔ ابلیس ابلاس سے ماخوذ ہے، ابلاس کہتے ہیں مایوس کو، چونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا، ورنہ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، لیکن یہ بدبخت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو چکا۔ تو یہ اب نام پڑ گیا شیطان کا، ابا، اس نے انکار کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور سورہ بقرہ میں واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تکبر اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر، اللہ کے حکم کو کمتر سمجھنا، تکبر مال حق ہے۔ مخلوق سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر مال خلق ہے۔ تو دونوں تکبر شیطان نے کی۔ ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے ساتھ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا ابلیس ما لک، تجھ کو کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، حالانکہ اس کو بھی حکم تھا۔ جیسے دیگر آیتوں میں آئے گا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا تو آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، سورہ اعراف کے اندر آئے گا۔ تو ابلیس کو بھی حکم تھا، فرشتوں کو بھی حکم تھا، لیکن فرشتوں کے لیے حکم قرآن مجید میں اس موقع پر ذکر ہے، اور ابلیس کے لیے حکم کا ذکر جو ہے وہ جب اس سے باز پرس ہوئی تو اس موقع پر ہے۔ تو یہ باز پرس والے موقع پر جب اس کے لیے حکم کا ذکر یہ بعض ذرا سے مخفی ہوا، تو اس لیے انہوں نے کہا، یہ سوال اٹھایا کہ ابلیس کو تو اس کا حکم ہی نہیں تھا۔ ہاں ابلیس جو ہے فرشتوں کے حکم کے اندر ضمناً داخل تھا، لیکن یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی حکم تھا اور ابلیس کو بھی مستقل حکم دیا گیا تھا۔ ہاں فرشتوں کے حکم کو اس موقع پر بیان کیا گیا، اور ابلیس کے لیے جو حکم دیا گیا تھا وہ اس سے باز پرس کے موقع پر جو ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ابلیس کو حکم نہیں ہوتا تو ابلیس یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں سجدے کا، تو میں سجدہ کیسے کر دوں۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا، بلکہ ابلیس نے یہ کہا کہ یہ گھٹیا ہے اور میں اعلیٰ ہوں، اور گھٹیا جو ہے وہ اس کے لیے اعلیٰ سجدہ کرے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ تو اس نے جو بات کی اپنی چھوٹی عقل کے مطابق کی، قال لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوں کسی بشر کو سجدہ کرنے والا، خلقتہ من صلصال، جس کو تو نے پیدا کیا ہے کھنکتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو ایک بدبودار گارے سے
لی گئی ہیں، کالے رنگ کے گارے سے لی گئی ہیں، اس سے تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو ابلیس کی چھوٹی سوچ نے اللہ کے اس حکم کو صحیح نہ سمجھا، اس لیے ابلیس نے جو ہے انکار کر دیا، کہا میں اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اصل چیز یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ہماری عقل میں وہ حکم آئے یا نہ آئے۔ اگر ہماری عقلوں میں وہ حکم نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خلاف عقل ہے، وہ عقل کے موافق ہی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ابھی میں نے بچے کی مثال دی، تو وہ بچکانہ سوچ کی وجہ سے ہمیں وہ خلاف عقل لگتا ہے۔ تو جو بھی ہمیں حکم آئے بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ مثلا کہا خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، بکری کا گوشت کھاؤ، سوال وہ بھی تو گوشت ہے، یہ بھی تو گوشت ہے، دونوں میٹ ہیں، اس کا حلال ہے، اس کا حرام ہے، کیوں؟ وہ جائز ہے ناجائز ہے، کیوں؟ جس بکری کے گردن پر چھری پھیر دی جائے، اللہ کا نام اس پہ نہ لیا گیا، وہ گوشت نہ کھاؤ، اور جس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے وہ کھاؤ۔ تجارت آپ اس انداز سے کرو جائز ہے، اس انداز سے کرو ناجائز۔ تو چھوٹی عقل والی کہ یہ سب چیزیں تو ایک ہی ہے، یہ کیا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یہ حرام ہے۔ ایک عورت ہے، وہ اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس سے شہوت کی باتیں کرنا بھی حرام ہے، شہوت کے ساتھ چھونا بھی حرام، لیکن ایجاب قبول گواہوں کے سامنے ہو جائے تو وہی عورت حلال ہو جائے، یہ کیا ہے؟ تو اصل چیز اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ ظاہری شکل ہماری چھوٹی بچکانہ عقلوں کے اندر اس ظاہری شکل یہی کہے گی کہ یہ خلاف عقل ہے، تو یاد رکھیں کہ وہی شیطانی سوچ ہے، یہ وہی مادہ ہے شیطان کا، اور شیطان جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی ان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، اچھا بھئی اللہ نے جو یہ حکم دیا تھا اس کی حکمت کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اب وہ حکمت جو ہے وہ بیچارہ کوئی مسلمان بتلا نہیں سکتا ہے، تو وہ شیطان اور اس کے نمائندے کہتے ہیں دیکھو یہ حکم خلاف حکمت ہے، یا یہ ایک دور کے اندر حکمت والا تھا، اب تو نہیں ہے۔ خواتین کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ چلو ایک دور میں تھا، اس کا فائدہ ہوگا، ابھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہمیں آپ اس کی کوئی لوجک بتائیں، کوئی منطق بتائیں، کوئی وجہ بتلائیں، کوئی فائدہ بتلائیں۔ تو یاد رکھیں ان تمام شیطانی وسوسوں کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے فائدے، ان کی لما، ان کی حکمتیں، یہ ہماری محدود سوچ کے اندر آنا مشکل ہے۔ بس ہماری سوچ میں اتنی بات آتی ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے پالنہار کا، ہمارے کریٹر کا، ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ کا حکم ہے، اور جب اس نے یہ حکم دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ جب کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، تو آپ اس سے لما نہیں پوچھتے وجہ کیوں۔ جب آپ کو کوئی ماہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز سے پرہیز کریں، آپ فلاں دوائی استعمال کریں، وہ گولیاں آپ کو لکھ کر دیتے ہیں، آپ اندھے بن کر جاتے ہو اور وہ گولیاں خریدتے ہو، کیوں؟ آپ سمجھتے ہو کہ میرا خیر خواہ ہے، یہ ڈاکٹر ہے، لیکن وہ انسان ہے، غلطیاں بھی کر دیتا ہے 100 مرتبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیموں کے حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو انسان کی کریٹر ہے۔ ان سب وسوسوں کو یاد رکھیں، ایک ہی جواب ہے، ہر چیز کی حکمتیں بتانے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ کہیں کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے، بس ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کی حکمت اگر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ، نصوص کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرنا، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش کرنا، اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
اللہ کے حکموں کے مقابلے اپنا قانون. تو اس وقت جو حکمران ہیں تو انہوں نے بھی اللہ کے بات کے مقابلے میں قانون کے اپنا قانون پیش کر دیا. اللہ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹو. انہوں نے چوروں کے لیے جیل بنا دی اور عوام کے پیسے، مسلمانوں کے پیسے وہ ان چوروں کے کھانے پہ خرچ ہو رہے ہیں، ان کے پینے پہ، ان کے نہانے دھونے پہ، ان کی سیکورٹی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، ان کے لیے بجلی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ زناکار ہو تو اس کو کوڑے لگاؤ. انہوں نے زانیوں کو جو ہے جیلوں کے اندر ڈال دیا، بلکہ تحفظ فراہم کیا. تو جب ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر بنا اور ابلیس نے اللہ کے حکم کے کو جو ہے وہ غلط سمجھا. میں نے خود ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی لیڈیز، عورت بھی نہیں کہہ سکتے، لیڈیز جو ہے وہ جو حالانکہ رہنما تھی، اس مرتدہ کا میں نے خود بیان اخبارات میں پڑھا تھا کہ اس مرتد عورت نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو اسلامی سزا ہے یہ وحشیانہ اور جاہلیت کے دور کی سزا ہے، الیاذ باللہ. مجھے بتاؤ کہ یہ لوگ کہاں کے مسلمان ہیں، کہاں کے مومن ہیں؟ یہ شیطان جب اس نے ایک حکم کے مقابلے میں ایک بات کی، راندہ درگار ہوا، کافر قرار دے دیا گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہاں پہ تو آپ نے اللہ کے 10 حکموں کے مقابلے میں 10 حکم آپ نے رکھ دیے اور اللہ کے ان 10 حکموں کو آپ نے کم تر سمجھا. مجھے بتاؤ کہ کہاں کے مسلمان ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کہاں چل رہے ہیں؟ کن مرتدین اور منافقین اور زندیقوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. کہاں نکل جائے یہاں سے، بے شک تو رجیم کے معنی پیچھے میں بتلا چکا دوسرے پہلے رکوع میں سے کہ سنسار کیا ہوا، مردود، دونوں اس کے معنی ہیں. یہاں سے نکل جا حاضمیر، یا تو جنت کی طرف لوٹ رہی ہوں یا فرشتوں کے وہ جو زمرہ ہے اس سے. یہ دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے، فرشتوں کے زمرے سے نکل جائے، اس لیے کہ اس کے باوجود شیطان اوپر ہی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کا کام کر رہا تھا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت تک. قیامت کا نام ہے یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کا دن. قیامت تک اللہ کی لعنت ابلیس کے اوپر ہے، بدلے کے دن تک اللہ کی طرف سے جو ہے ابلیس کے اوپر لعنت ہے. اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کو قیامت تک مہلت دے دی، نہ ابلیس نے اس کو سمجھا اس سے، بلکہ تو زندہ ہو یا مرا ہو، بہر صورت تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی قیامت تک، بدلے کے دن تک. تو میری رحمت سے دور رہے گا. تو یہ ایسا مردود ہو گیا کہ ہمیشہ کے لیے ازلی مردود ٹھہرا دیا گیا. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ مجھے تو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گی. تو لہذا اب میرا مشن یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤ. اس کے لیے اس نے کہا مجھے آپ مہلت دے دیں الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جس دن ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یبعثون بعث کہتے ہیں زندہ کرنا، اٹھانا. تو شیطان نے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن دیکھیں، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کی وجہ سے پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی اور 40 سال تک جو ہے کائنات پھر اسی حالت میں رہے گی. پھر اس کے بعد تیز بارش ہوگی، اس کے بعد دوبارہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گی اور نئی زمین اور ایک نئے جو ہے آسمان بنائے جائے گی اور حشر نشر وہاں پر کیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ یہ جو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس تک مجھے آپ مہلت دے دیں. شیطان یہ چاہتا تھا کہ اسے موت نہ آئے، تفسیر مدارک وغیرہ میں لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ مہلت مانگ رہے ہو،
فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، آپ کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن دوبارہ اٹھائے جانے کے نہیں، لیکن وقت معلوم کے دن تک آپ کو مہلت دی جا رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد پہلا سور ہے، تو جب پہلا سور آئے گا تو جیسے اور مخلوق مر جائے گی اسی طریقے سے شیطان بھی مر جائے گا، اور 40 سال تک جو ہے اس کے اوپر موت رہے گی۔ پھر اس کے بعد جب مخلوق کو زندہ کیا جائے گا تو شیطان کو بھی زندہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ زندہ رہے یا مرا ہوا ہو، بہر صورت اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی۔ قال ربی بما اغویتنی، کہا اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے بہکا دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں مزین کر دوں گا انسانوں کے لیے زمین میں، یعنی ان کے برے عملوں کو، ان کی گمراہیوں کو، ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، جیسے 5ویں سپارے میں اس کی تفصیل آ چکی۔ تو یہ جو گندی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، اور کفر اور شرک ہے، اور بدعات اور خرافات اور رسومات ہیں، میں ان کے لیے خوبصورت کر دوں گا اور مزین کر دوں گا اور اس میں ان کو لگا دوں گا۔ وَلَوْغِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب انسانوں کو میں بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ اب میری زندگی کا مقصد یہی ہے، میرے شب و روز اسی میں لگے گی، میری کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں ہے، دن ہو رات ہو، میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر، ہر طرف سے آ کر جو انسان کو گمراہ کروں گا۔ اب میری زندگی کا بس ایک ہی گول ہے، ایک ہی جو ہے مقصد ہے۔ شیطان نے یہ بات کر دی کہ میں ان سب کو جو ہے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے وہ بندے جو ان میں سے چنے ہوئے، مخلص، پسندیدہ، چنے ہوئے۔ تو شیطان کو بھی پتہ تھا کہ سب کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، تو خود اس نے جو استثناء کر دی کہ مخلص جو بندے ہیں، جو چنے ہوئے تیرے بندے ہیں، وہ جو ہے میری گمراہی سے، گمراہ کرنے سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرتے رہے، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے علیہ جو مجھ پر ہے، مستقیم سیدھا، تو اس میں یہ سیدھا راستہ انسانوں کو بتا دوں گا، یہ سیدھا راستہ مجھ پر ہے، یعنی اس کا بیان کرنا مجھ پر ہے، جو سیدھا ہے اور مجھ تک پہنچتا ہے، ہدایت تک پہنچتا ہے، کامیابی تک پہنچتا ہے، تو میں یہ لوگوں کو بتلا دوں گا، لیکن لوگوں کو اس پر چلنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اب میرے جو بندے اس سیدھے راستے کو اختیار کریں گے تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے ان بندوں پر تیرا کوئی بھی زور، کوئی طاقت تیری ان پر نہیں ہوگی کہ تو ان کو زبردستی پکڑ کے پھر سیدھے راستے سے بہکا دے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں الا من اتبعک، تیرا زور چلے گا انہی پر جو تیری پیروی کرے، من الغاوین، ان میں سے جو گمراہ ہے۔ تو یاد رکھ کہ تو ہو گیا اور جو تیرے گمراہ پیروکار ہو گئے، متبعین ہو گئے، یہ سارے کے سارے جاؤ گے جہنم میں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ غالباً ایک دروازہ جیسے موضح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے بھی ہوگا کہ جس میں بہت سارے لوگ بغیر حساب کتاب کی داخل کی جائے گی، اس لیے 8 دروازے رکھے۔ تو جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ 7 دروازوں سے مراد 7 طبقات ہیں، اور ہر ایک کے عمل اور عقیدے کے مطابق جتنا جو ہے وہ اپنے کفر میں اور اپنے جو ہے منافقت میں اور اسلام اور اللہ کے مقابلے میں سرکش ہوگا، اس حساب سے اس کو اس طبقے میں رکھا جائے گا۔ سب سے اوپر کے طبقے کے اندر گناہگار مسلمان ہوگے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے جہنم میں ڈالے جائے گی، اور سب سے نیچے طبقے کے اندر وہ منافقین ہوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے۔ باقی درمیان کے جو 5 طبقات ہوں گے اس میں باقی کفار، منافقین، یہود، نصارہ، اس قسم کے کفار ہوں گے۔ فرمایا لکل باب، ہر ایک دروازے کے لیے، منہم، ان انسانوں میں سے، جزء، ایک حصہ ہے، مقسوم، تقسیم شدہ۔
تو ہر ایک حصے کے لیے الگ الگ، کسی میں یہودی جائے گا، کسی میں عیسائی ہوگے، اور کسی کے اندر جو ہے بت پرست ہوگے، مشرک ہوگے، اس قسم کے لوگ جو ہے وہ ہر ایک طبقے کے اندر اپنی بدعملی کی وجہ سے جائے گے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو تم سب ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور سب کے سب سید زادے ہو، اس اعتبار سے سب کے سب ایک موحد باپ کے بیٹے ہو، ایک نبی کے بیٹے ہو، نبی کی اولاد ہو۔ تو تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے طریقے پر رہتے، توحید پر رہتے۔ تمہارے اندر جو یہ بھٹکاؤ آیا ہے، گمراہی آئی ہے، یہ آدم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے آئی ہے۔ یہ تو شیطان نے جو ہے اپنی قسم پوری کی، اپنا حسد اور اپنا بغض انسانوں کے خلاف اس نے دکھایا۔ یہ خرابی جو آئی ہے یہ شیطان کی طرف سے آئی ہے۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اتباع کرو، اور شیطان کے طور طریقوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تم سب کو جہنم میں پہنچا کے رہے گا۔ تو یہ تم انسانوں کی تاریخ ہے، اور یہ تمہاری گمراہی کے اصل اسباب ہیں۔ تم کہتے باپ دادے اور ان کا دین، تو تمہارے باپ دادے جو ہے اصل میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ سارے کے سارے موحدین تھے۔ انہی کے طور طریقوں کو اختیار کرو۔ باقی جو یہ گمراہی آئی ہے یہ شیطان کی طرف سے آئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ وہ عوامل اور اسباب اللہ نے انسانیت میں گمراہی کے آنے کے بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور فتنے سے محفوظ فرمائے، ایمان کے ساتھ قائم رکھیں، ایمان کامل پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے